کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دو گناہ ایسے ملتے ہیں کہ جن گناہوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. یعنی وہ ایسے گناہ ہیں کہ جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی وعید ہے، کتنا سخت حکم ہے، اور کس کی اتنی طاقت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے. ان گناہوں میں سے سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ، اللہ کے کسی دوست کے ساتھ، اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، حسد رکھنا. جو کوئی شخص اللہ کے کسی پیارے بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جس کسی شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، بغض رکھا، حسد رکھا، کینہ رکھا، فرمایا میرا اسے اعلان جنگ. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ایک گناہگار، ایک جو ہے وہ فاحشہ عورت صحابی رسول کے اوپر آ کر تہمت لگاتی ہے کہ اللہ کے نبی، یہ جو آپ کا صحابی ہے، اس صحابی نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، میری زمین غصب کی ہوئی ہے. اب صحابی سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ صحابی سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے دستے سوالی اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہے اے اللہ، حقیقت بہتر تو جانتا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر تہمت لگا رہی ہے. وہ حضرت سعید بن زید وہ مظلوم بن چکے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش کے پاس جاتی ہے، اور وہ دعا قبول نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضرور پھر ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سعید بن زید کہنے لگے کہ اللہ، اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر تہمت لگا رہی ہے، بہتان لگا رہی ہے، تو جس زمین کے اوپر، جس زمین کی وجہ سے مجھ پر تہمت لگا رہی ہے، اے اللہ اس کی آنکھیں چھین کر اسی زمین کو اس کا قبرستان بنا دے. یا اللہ کے ولی کی بد دعا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پوتے کا دور آیا. تو حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس حضرت عمر کے پوتے کے دور کے اندر اس عورت کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی، گویا وہ نابینا ہو گئی، وہ دیواریں ٹٹول ٹٹول کر چلا کرتی تھی. چنانچہ ایک وقت آیا کہ وہی زمین کے جس زمین کے اوپر اس نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ میری زمین اس نے غصب کی ہے، اسی زمین کے پاس گئی، وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گری اور وہی زمین اس کا قبرستان بن گئی. یہ اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی، بغض کا صلہ اور بدلہ اسے ملا. امام ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، کوئی عالم درس دے رہے تھے تو کسی شخص نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اتنے اللہ کے ولی تھے کہ جب کوئی وضو کرتا تو وضو کرتے ہوئے جو گناہ دھلتے تھے امام صاحب کو گناہ نظر آتے تھے. یہ اللہ کی کرامت، اللہ نے انہیں کرامت عطا کی ہوئی ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی، صحابہ کے شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود انہوں نے حدیث کا درس لیا. 19 صحابہ سے انہوں نے جلیل القدر
جو ہے وہ تابعی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک عالم درس دے رہے تھے تو کسی شخص نے امام صاحب کی شخصیت کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے اور کہا کہ امام صاحب کو تو حدیث ہی نہیں آتی ہے، انہیں صرف 17 حدیثیں یاد، اس طرح کی کوئی باتیں کی۔ چنانچہ وہ جو عالم درس دے رہے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک ولی کے اوپر باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے کوئی قیمتی چیز چھین لیں گے۔ چنانچہ چند دن گزرے تو دیکھا کہ وہی شخص کہ جو امام صاحب کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا، اسلام کا مذہب چھوڑ کر یہودی بن گیا، مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان تھی، وہ ایمان اللہ نے اسے سلب کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے ولی کے بارے میں باتیں کرنا، نازیبہ کلمات کہنا۔ انہی امام صاحب کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا امام صاحب سے، امام صاحب باہر آئے۔ چونکہ امام صاحب باہر آئے اور آ کر کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی ماں کو باہر بلائیں، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات کہی۔ لیکن امام صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری والدہ، میری ماں عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اگر میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں اگر میری ماں کو اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کا صبر دیکھیں، یہ ہے اللہ کا ولی، صبر دیکھیں۔ کسی اللہ کے ولی کے صبر کو بھول بھی نہ سمجھا کریں۔ شاید وہ کسی کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کی عدالت میں اپنا کیس دائر کر لیتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو پوچھ کر آتا ہوں، اگر میری والدہ کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ امام صاحب اندر گئے، پیچھے سے آواز آئی کسی چیز کی گرنے کی۔ امام صاحب باہر آئے اور آ کر دیکھا کہ وہ شخص وہیں پر مردہ پڑا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص سے انتقام لے لیا۔ امام صاحب کے صبر نے اس کا انتقام، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والو صبر کرو، پھر اللہ کا تم دیکھو معاملہ کہ اللہ کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا، مالدار شخص، اپنی خاتون بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا بھونا ہوا گوشت اور مرغا کھا رہا تھا۔ ایک فقیر ملنگ طائف آیا، انسان آدمی دروازے پر صدا لگائی ہے کوئی دینے والا اللہ کے نام پر۔ تو اس مالدار شخص نے کہا بھائی شکل ولی والی بنائی ہوئی ہے اور ہے تمہارے پاس کوڑی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کروڑوں کا مالک، کروڑ پتی بنانے والا بھی وہ ہے اور ایک دم میں کوڑی کا محتاج بنانے والا بھی وہ ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ چاہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء۔ جسے چاہے بادشاہ دے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، ساری کی ساری خیریں اس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ بڑے دل سوز کلمات کہے اس فقیر کو ٹال دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز، چند دن گزرے، وہ مالدار شخص بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ بالکل لاغر ہو گیا اور اس کا جو مال تھا وہ بھی اس سے چھین لیا گیا اور اس کی جو بیوی تھی اس کو بھی جو ہے وہ اس نے طلاق دے دی، گویا اس نے خود طلاق مانگ کر طلاق اس سے جو ہے نا وہ جان چھڑا لی۔ اب چند دن گزرے، وہی جو عورت تھی اس عورت کا کسی اور شخص سے نکاح ہوا جو بڑا مالدار قسم کا انسان تھا، بڑا مالدار انسان تھا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ وہی عورت اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹھ کر بھونا ہوا گوشت کھا رہی تھی، مرغا کھا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا؟ تو وہ جو مالدار شخص تھا اس شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے کہ جا کر اس کو اللہ کے نام پر اس کو دے دو۔ اب جب وہ عورت باہر آئی دروازے پر تو آ کر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ جو دروازے پر جو مانگنے والا شخص تھا وہ اس کا پہلا خاوند تھا، وہ پہلا خاوند تھا۔ حیران ہو گئی، رونے لگی، بھاگ کر واپس وہ جو چیز تھی اسے دے کر اندر چلی گئی اور آ کر جا کے سارا ماجرا سنایا کہ وہ جو شخص دروازے پر مانگنے آیا ہے وہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اب وہ جو شخص جو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دوسرا خاوند تھا وہ کہنے لگا کہ اس سے بھی بڑی حیرانگی کی میں تمہیں بات بتاتا ہوں کہ پتہ ہے وہ جب پہلی مرتبہ جب تم کسی اور کے نکاح میں تھی اور دروازے پر کوئی دستک دینے آیا تھا، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ دستک دینے والا میں ہوں۔
وہ دستک دینے والا میں ہوں. اور اس وقت جب دستک دی تھی تو اس نے مجھے دل سوز باتیں کہہ کر, دل ہلا دینے والی باتیں کہہ کر مجھے ٹھکرا دیا تھا. لیکن میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں. میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا, میں نے اللہ کے نام پر اسے دے دیا. جو پہلے جو معاملہ تھا وہ اس کے ساتھ ہوا, اب اللہ نے مجھے دیا ہے, میں نے اللہ کے نام پر دے دیا. تمہارے تو مزے ہیں, تم پہلے بھی مالدار کی بیوی تھی, اب بھی مالدار کی بیوی. یا اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنا, اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا, اس کا اتنا بڑا گناہ. حکیم علامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا, کہ اللہ کا ولی تھا, اور ایک دوسری طرف سے ایک جو ہے وہ ایک محبوب اور اس کا عاشق معشوق دونوں اگر آ رہے تھے. اب وہ جو اللہ کا ولی گزر رہا تھا تو پتہ نہیں چلا. اب اس اللہ کے ولی کے پاؤں کی وجہ سے وہ جو اس عاشق کی معشوقہ تھی اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے وہ کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے. اب جب کیچڑ کے چھینٹے پڑے تو وہ جو اس کا عاشق تھا, اس عاشق نے اس اللہ کے ولی کو تھپڑ نصیب کیے, اور اس نے کہا بھائی غلطی ہو گئی ہے, معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلا. اور بڑی جو ہے وہ ڈب ڈباتی نگاہوں سے نے اسے دیکھا, جس کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اس کا شاید پہلا مصرع ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بڑی جو ہے وہ ڈب ڈباتی نگاہوں سے اس عاشق کو دیکھا اور وہ اپنا راستہ چل دیے. تھوڑی دیر گزری اور وہ گھر پہنچے. گھر کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تھے, وہ نوجوان گرا اور وہیں پر مر گیا. اب لوگوں نے اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, بھائی آپ نے اس کو کوئی بددعا دی ہے, کہ اس بددعا کی وجہ سے جو ہے وہ جو نوجوان تھا وہ مر گیا, چلا گیا. چنانچہ اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈا اور پوچھا کہ آپ نے بددعا دی ہے؟ کہا نہیں بھائی, میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی, میں تو اسے معاف کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں عشق کی لڑائی ہے. لڑائی اصل میں عشق کی ہے. پہلے وہ جو عاشق تھا اس کی معشوقہ کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑے, کیچڑ کے چھینٹے پڑے, اسے برداشت نہیں ہوا. ہم سے بھی تو کوئی عشق کرنے والا ہے, ہم سے تو ہمارا رب عشق کرنے والا ہے. جب تم نے اپنی معشوقہ کی توہین برداشت نہیں کی تو وہ جو اوپر بیٹھا رب ہے وہ اپنے عاشق کی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے بدلہ لیا اور بدلے میں جو ہے وہ اس کی, چونکہ اللہ کے قبضے میں اس کی روح تھی, اس نے روح لے لی اور اس کے قبضے میں ایک تھپڑ تھا, اسے تھپڑ مار دیا. تو جیسا اس نے معاملہ کیا اس کے بدلے میں اسے صلہ مل گئی. تو فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد اعظمتہ بالحرب. جس کسی شخص نے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ, اہل علم کے ساتھ, کسی اہل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ وہ دشمنی رکھی, فرمایا اللہ اور اس کا رسول اسے اعلان جنگ کرتا ہے. علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اہل علم کے ساتھ عداوت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, جا کر اس کی قبر کھود کر دیکھو, اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے. جس کی بدولت تمہیں ایمان ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, دین ملا. آج اگر تم اس سے عداوت رکھتے ہو, بغض رکھتے ہو, اگر تم حسد رکھتے ہو, تو اللہ کا جو معاملہ ہوگا وہ تمہارے ساتھ بڑا سخت ہوگا. اور یہی اللہ والے جو ہیں ان کی خدمت بھی کیا کریں, ان کے ساتھ تعلق بھی جوڑا کریں, خدمت بھی کیا کریں. دمشق کے ایک عالم نے بڑا عجیب قصہ سنایا. یہ جو قبرستان کے اوپر یہ جو حفار ہوتا ہے, قبر کھودنے والا, شہروں کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ یہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, حفار اسے بولتے ہیں, وہ قبر کھودتے ہیں. ایک عورت آئی اور آ کر ایک میت دی اور کہا کہ اس کو کھود کر تم دفن کر لو. چنانچہ وہ حفار کہنے لگا کہ جب میں نے قبر کھودی اور جب میت کو میں نے ڈالا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی مخلوق آئی پھولوں کی سینج لے کر اور اس کی باڈی کو لے کر ایک دم گم ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا, چند دن گزرے, چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ وہی عورت آئی اور آ کر ایک اور میت دی اور آ کر کہا کہ اس کو بھی دفن کر لو. چنانچہ وہ حفار کہنے لگا, قبر کھودنے والا, کہ جو ہی میں نے قبر کھودی
تو جس طرح پہلے میت کے ساتھ معاملہ ہوا، فرشتے لے کر ایک دم اس میت کو بہا کے دوسری قبر کے ساتھ، دوسری میت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ اس وقت وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ تدفین کرنے کے بعد اس حفاظ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو تم دو میتیں لائی ہو یہ کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا بیٹا تھا وہ حافظ قرآن تھا، اور جو میرا دوسرا بیٹا تھا وہ ترخان تھا، یہ بڑائی لکڑی کا کام کرنے والا تھا، اور یہ جو ترخان بڑائی میرا بیٹا وہ اپنے بھائی حافظ قرآن سے کہنے لگا کہ بھائی آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، آپ قرآن مجید کی خدمت کریں، آپ دین کی خدمت کریں، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ قرآن پڑھاتا رہا، اور وہ جو اس کا بھائی ہے بڑائی ترخان وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ چنانچہ جب حافظ قرآن کو دفن کیا گیا اس کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا، اور جو اس کی خدمت کرنے والا تھا، جو اس کا تعاون کرنے والا تھا، جو اس کی سپورٹ کرنے والا تھا، جو مقام اللہ نے حافظ قرآن کو دیا وہی مقام اس کے دوسرے بھائی بڑائی کو بھی دیا، اسی کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ ہاں، اللہ کے ولی کے مزار کے اوپر جا کر شریعت کے مطابق انسان دعا کرے، ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، وہاں پر کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے تو اس میں شریعت کی طرف سے گنجائش موجود ہے۔ سجدہ کوئی نہ کرے، وہاں پر کوئی اور شرکیہ کام نہ کرے تو بالکل جانا جائز ہے، لیکن کسی اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے جنگ۔ یہ پہلا گناہ۔